دلیل کہتے ہیں جو آپ کو آپ کے مطلوب چیز تک، جو آپ چاہتے ہیں اس تک پہنچا دے، وہی دلیل ہے، اسی کو دلیل کہا جاتا ہے. دلیل ہر چیز دلیل نہیں بنتی. جو چیز آپ کو صحیح چیز تک پہنچا دے وہی دلیل ہوا کرتی ہے. اور دلیل ایک سمعی ہوتی ہے اور ایک عقلی ہوتی ہے. سمعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو وحی سے ثابت ہو، یعنی کتاب و سنت، اس کو سمعی کہتے ہیں. یاد رکھیں، سمعی دلیل، اس کو نقلی دلیل بھی کہتے ہیں. وہ نقلی جو ڈپلیکیٹ کا معنی ہوتا ہے وہ نہیں، وہ نقلی جو نقل کر کے آیا ہے، انسان کا اپنا نہیں ہے، جو نقل ہو کر آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے لیا؟ صحابہ کرام نے لیا. صحابہ کرام سے کس نے لیا؟ تابعین نے لیا. تابعین سے کس نے لیا؟ تبع تابعین نے لیا. اس کے بعد ائمہ دین نے لیا. اس طرح سے نقل ہوتی ہوئی دلیلیں جو ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے، اس کو دلیل نقلی یا سمعی کہتے ہیں. یہ سن کر آتی ہے. اور ایک عقلی دلیل ہوتی ہے. عقلی دلیل جو دیکھ کر یا غور و فکر کر کے حاصل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت ساری جگہوں پر دونوں دلیلوں کا ذکر کیا ہے. ہم سمعی دلیل پر ایمان رکھیں اور عقلی دلیل پر، لیکن تابع ہماری عقلی دلیل کس پر ہونا چاہیے؟ سمعی دلیل پر. جب ہماری عقل کام کرنا بند ہو جائے اور سمعی دلیل سے ٹکرا جائے تو ہم کس کو آگے رکھیں گے؟ سمعی دلیل کو، اس کو تابع بنا دیں گے. مثال امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی واضح طور پر دی ہے. یہ ایک مسئلہ آپ اچھی طرح جان کر جائیں، کیونکہ بہت ساری گمراہیاں اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا، اس کے گمراہ ہونے کا اور اس کے انجام کا ذکر قرآن حکیم میں کیا نا. نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یا بنیا ارکب معنا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، تو بھی ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جا. ٹھیک ہے، بچ جائے گا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا. وہ یہ جانتا ہے عقلی طور پر کہ طوفان ہے، پانی آیا ہے، کتنا اوپر چڑھے گا، پہاڑ تک تو نہیں پہنچ پائے گا. یہ اس کی عقل کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ عقل یہ کہہ رہی تھی کہ پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، بچ جائیں گے. کتنا اوپر جائے گا؟ بہت اونچا پہاڑ ہے، بچ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے اس عقل کا رد کرتے ہوئے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ آج کے دن کوئی بھی اللہ کے اس حکم سے، اس عذاب سے نہیں بچ سکتے گا سوائے اس کے جس پر اللہ خود رحم فرما لے. اب ایک طرف کون سی دلیل تھی؟ سمعی دلیل تھی، وحی. اور ایک طرف کون سی دلیل تھی؟ عقلی. وہ کہہ رہا تھا کہ میں چڑھ جاؤں گا. سب کہیں گے ہاں بھائی پہاڑ اونچی جگہ پہ چڑھ جاؤ. جب پانی آتا ہے تو نیچے کے فلور والے اوپر چلے جائیں کیونکہ پانی اب بڑھ رہا ہے. کتنا بڑھے گا؟ زیادہ تر اتنا بڑھے گا. ٹھیک ہے، تو اپنے عقل کی بات اپنے سامنے رکھی اور نوح علیہ السلام نے دلیل جو سمعی آسمانی دلیل تھی وہ سامنے رکھی. دونوں ٹکراؤ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے تو یہی بات مانی ہے، میں کشتی پر ہوں، تم بھی یہ بات مانو. اس نے اپنی عقل کو ترجیح دے دی. اس نے اپنی عقل کو ترجیح دے دی. قرآن حکیم آگے کہتا ہے فَقَا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ، دونوں ابھی بات کر رہے تھے، ایک موج دونوں کے درمیان آ گئی، پانی کا ایک تھپیڑا آیا. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، نوح علیہ السلام کا بیٹا مغرقین، غرق ہونے والوں میں سے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو انسان عقلی دلائل کو نقلی دلائل پر ترجیح دے گا اس کا انجام ڈوب جانے والوں میں سے ہوگا، ڈوب جائے گا وہ. تو بہت سارے مسائل میں اسی طرح دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت قول صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اور بہت مشہور ہے. انہوں نے کہا ہمارا دین، ہماری شریعت، قرآن و حدیث کے احکامات، قرآن حکیم کی باتیں، یہ ہمارے رائے، ہماری عقل پر نہیں ہے. اور دلیل کو مثال دی کہ آپ دیکھیے جب موزے پر مسح کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں مسح کیا ہے؟ موزے پر کہاں مسح کیا جاتا ہے؟ کس حصے پر؟ موزہ اتار کر مسح کیا جاتا ہے، موزہ پہنے پہنے؟ موزہ پہنے پہنے. کہاں مسح کیا جاتا ہے؟ نیچے کی اوپر؟ اوپر مسح کیا جاتا ہے. دلیل اور لوجک کیا کہتی ہے؟ کہاں کرنا چاہیے؟ اور رسول اللہ کہاں کر رہے ہیں؟
تو کس کو مانیں گے؟ دلیل لاجک کو مانیں گے کہ حدیث کو مانیں گے؟ حدیث کو مانیں گے، ترجیح پر۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رائے اور عقل پر ہمارا دین نہیں ہے، مطابق تو عقل کے ہی ہے، لیکن جب ٹکراؤ ہوگا تو کون اوپر رہے گا؟ سمعی اور نقلی دلیلیں، یعنی کتاب و سنت وحی اوپر ہوگی۔ دیکھیے اسی طرح نبی کی معرفت بھی ہمیں دلیل سمعی سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه، سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ دنیا ساری جھٹلا دے کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم کیا کہتا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو کس کی بات مانی جائے گی؟ لوگ اپنی لاجک سے کہ یہ رسول نہیں ہو سکتے، جیسے کہا یہ رسول کیسے ہوگا، یہ تو انسان ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہے۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے عقل لگا کر کہ رسول کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے حساب سے ایک دم سپر نیچر نہیں ہے نا۔ تو اللہ کی کتاب کیا کہتی؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ سمعی دلیلوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔